هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس جمعہ کی اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ میں نے خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے متعلق اس کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو، چونکہ ابھی گرمی کی چھٹی شروع ہو چکی ہے اور پورے سال میں یہ سب سے بڑی چھٹی ہوا کرتی ہے، جس میں ایک ہی وقت میں اسکول اور کالجز دونوں کے دونوں بند ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے پاس اچھا وقت ہوتا ہے، تقریباً 1.5 سے 2 مہینے، پونے 2 مہینے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس کے اندر کچھ پلاننگ کریں۔ پلاننگ تو ہم اور آپ کرتے ضرور ہیں، لیکن وہ گھومنے پھرنے کی پلاننگ ہوتی ہے کہ فلاں دن کہاں جانا ہے، کس طریقہ پر اس اوقات کو گزارنے ہیں، کیا کیا ہمیں اس کے اندر کرنے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ پلاننگ کر لی کہ ہمارا بچہ اس چھٹی میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ لے گا، نماز پڑھنا سیکھ لے گا، نماز کی دعائیں اسے یاد ہو جائے گی، جنازے کی دعائیں اسے یاد ہو جائے گی، اور اس اعتبار سے ہم نے اپنے بچوں کی اس چھٹی کو بچوں کے لیے اگر منتخب کر دیا تو واقعتاً یہ چھٹی بچوں کے لیے بہت بڑی چھٹی اور بہت ہی اچھی چھٹی بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے انہی موضوع کے اوپر کہ تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کس طریقہ پر کی ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، ایک سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتی۔ اس سوال کے اوپر ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں جبکہ والدین کے حقوق کے اوپر مستقل گفتگو کی جاتی ہے کہ والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے، بارہا اس کے اوپر مضمون لکھا جاتا ہے، بارہا تقاریر کی جاتی ہیں، اور پھر بڑی بڑی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد نافرمان ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بس یوں ہی میڈیکل سے اگر آپ دوا لے کر کے کرتے رہیں تو وہ بیماری دب تو جائے گی لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوگی، موقع پا کر کے پھر وہ بیماری بہت بڑی بیماری بن جائے گی، اور پھر اس بیماری کا سنبھالنا بڑا ہی مشکل ہوگا، اور اللہ نہ کرے وہ بیماری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ پر اولاد کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کے اندر جو بیماری نافرمانی کی ہے
وہ نافرمانی کی بیماری کہاں سے پیدا ہوئی، ان کے جڑ تک ہمیں جانا ہے۔ اگر ہم جڑ تک نہیں گئے اور یوں ہی بس زبانی ہم کہتے رہے بھائی تم فرما بردار بن جاؤ، حقوق ماں باپ کے یہ ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو سنبھل جائے گا، لیکن بعد میں وہ جب ابھڑے گا، وہ بیماری جب ابھڑ کر کے سامنے آئے گی تو پھر ایسے بچے کو کنٹرول میں لانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ نے کئی ایک ایسے بچوں کو ہم دیکھے ہوں گے جو بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، جب ماں باپ کو ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں وہ نرسنگ ہوم اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ڈالتے ہیں، اور وہ بوڑھے ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ ان کی وجہ کو ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کی عدالت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف ایک مقدمہ لے کر کے آیا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری وہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلا لیا اپنی عدالت میں۔ جب بیٹا آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارے والد تمہارے تعلق سے شکایتیں کر رہے ہیں، تم اپنے والدین کے حقوق کو کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ تو اب میرے دوستو، بیٹے نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کیے ہیں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی سوال سب سے بڑا سوال ہے ان ماں باپ کے لیے جو صرف اپنے حقوق کا طلبگار ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اوپر جو اولاد کی کچھ ذمہ داری ہیں، کچھ حقوق ہیں، اس حقوق کو ہم نے صحیح طور پہ ادا کیے ہیں یا پھر نہیں کیے ہیں۔ تو اس نوجوان بیٹے نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا صرف اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں یا پھر ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقہ پر اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں اس سے پہلے ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں۔ تو نوجوان بیٹے نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ ذرا یہ بھی بتلائیے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب مرد شادی کرے، یعنی اپنے بچے کے لیے ماں کا انتخاب کرے، اپنے بچے کے لیے مطلب ہے ہونے والے بچے کے لیے جب ماں کا انتخاب کرے تو وہ دینی اعتبار سے کرے، وہ دیکھے کہ ہونے والی بیوی کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا حقوق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اسلامی طرز پہ بہترین معنی مطلب کا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کی قرآنی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تین حقوق امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جب بیان فرمایا تو نوجوان بیٹا یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، ان تین حقوق میں سے ایک بھی حق میرے والد نے میرا ادا نہیں کیا۔ میری ماں کا انتخاب انہوں نے ایسا کیا کہ وہ مجوسی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی نہیں ہے۔ میرا نام انہوں نے جعل رکھا، جس کے معنی آتے ہیں بدصورت، سیاہ فام، بہت ہی زیادہ کالا، اور انہوں نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، جس کی وجہ سے مجھے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں وہ معلوم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے یہ کہتے ہوئے اپنی عدالت سے اس مقدمے کو خارج کر دیا، نکال دیا، باپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ پہلے آپ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، پھر اس کے بعد اپنے حقوق کا طلبگار آپ بنیں گے۔
تو میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے گریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقہ پر کی ہے، اور پھر اپنے اولاد کے حقوق کو ہم نے صحیح طور پہ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا ہے تو پھر میرے دوستو ایسی صورت میں اپنے اولاد سے یہ امید آپ مت رکھیے کہ وہ ہمارے حقوق کو ادا کرنے والی بنے گی۔ میرے دوستو، اولاد کے حقوق کے چند مراحل ہیں، وہ تمام مراحل کا ذکر آپ کے سامنے اگر میں کروں تو اس کے اندر گھنٹوں چاہیے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں جہاں تک کوشش کروں میں حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کے حقوق کو جو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا حق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بچے کے لیے ماں کا انتخاب کرو، یعنی جب تمہاری شادی ہونے لگ جائے تو تم ایسے وقت میں دیندار عورت سے شادی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ نمبر 1، حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، مالداری کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 اور نمبر 4، دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دیندار عورت مل جائے تو پہلے 3 چیزوں کو تم مت دیکھو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیندار عورت چاہے کہ وہ کالی کیوں نہ ہو، ان کے موٹے موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر دینداری ہے تو تم اسے ہی ترجیح دو۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ جب ہمارا اور آپ کا رشتہ لگ رہا تھا تو اس وقت میں ہم نے کیا کیا نخرے کیے تھے، کیا دینداری کو ہم نے ترجیح دی تھی؟ ایک انسان، ایک نوجوان، جب وہ نوجوانی کی عمر 25 سال کو جب وہ پہنچتا ہے اور جب یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم بھی شادی کریں گے، جب گھر والے انہیں شادی کرنے کو کہتے ہیں یا پھر جب وہ اپنے گھر والوں سے شادی کا اشارہ کرتے ہیں، ان کے گھر میں جب بچیوں کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ رکھ دی جاتی ہے کہ بچی جائے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن کلر اس کا صاف ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کی عمر 25 سے 30 سال عمر ہو گئی، پوچھا یہ گیا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مولوی صاحب شادی تو میں کرنے کو تیار ہوں لیکن مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں بھائی، کس طرح کا رشتہ چاہیے؟ تو لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، جس طریقہ پر آپ یہ چاہتے ہو کہ لڑکی خوبصورت ہو، کلر اس کا وائٹ ہو، اسی طریقے پر لڑکیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شوہر بھی خوبصورت ہو۔ آپ تو خود کالے کلوٹے ہو، اتنا زیادہ گہرا کلر ہے آپ کا کالے پن کا کہ جس طریقہ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی جس طریقہ پر تاریکی میں کوئی سفید چیز چمکتی ہے، ویسے ہی اگر یہ انسان چمکے تو ہنسے تو اس کا دانت چمکتا ہے۔ اس قدر کالا گہرا کلر ہے اس کا، لیکن ایسے نوجوان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جس سے شادی ہو وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو میرے بھائی یہ بتلاؤ، کیا اس چاند کے ٹکڑے کو ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ان کی جس مرد سے شادی ہو وہ بھی چاند کا ٹکڑا ہو، وہ بھی خوبصورت ہو؟ جس طریقہ پر ایک مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے، عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ خوبصورتی کی چکر میں پڑ کر کے 25 30 سال 35 40 سال کی عمر تجاوز ہو گئی اور ابھی تک بیچارے کو لڑکی ملی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم حسب و نسب، مالداری یا خوبصورتی کو مت دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت ہو تو دینداری کو دیکھو۔ جب ہم دینداری کو دیکھیں گے اور اس کے ضمن میں جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا
تو جب عورت دیندار ہوگی تو بچے کی تربیت بھی اسی حساب سے دینداری حساب سے کرے گی۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر بچی دیندار ہے تو دیندار ہونا چاہیے ضروری ہے، تو بچہ ان کا اخلاق اچھا نہ ہو، کسی بھی کیسے بھی بچہ ہو دیندار بچی کے ساتھ شادی کر دے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچہ بھی دیندار ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا دیندار نہیں ہے تو پھر تو یہ دونوں کا جوڑ کھانا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ جس طریقہ پر ایک زمین ہے اور زمین غلہ بھی اچھے طور پہ وہ دیتی ہے، تو زمین کا غلہ دینا اس وقت مفید ہوگا جب کاشتکار یعنی کسان اس زمین کے اوپر صحیح طور پہ محنت کرنے والا ہوگا۔ اگر کاشتکار کسان صحیح طور پہ محنت کرنے والا اگر نہیں ہے تو پھر وہ زرخیز زمین ذرہ برابر کچھ کام کا نہیں ہے کہ وہ لاپرواہی کرے گا تو پھر وہ زمین صحیح طور پہ غلہ نہیں دے گی۔ اس لیے زمین سے فائدہ اسی وقت صحیح طور پہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ زمین کی سینچائی کرنے والا کسان محنتی ہو، تجربہ کار ہو، اچھے طور پہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، ضرورت کے حساب سے پانی اس کے اندر ڈالنے والا ہو، سینچائی کرنے والا ہو، زمین کو وہ جوتنے والا ہو اور اس کے اوپر پودا لگانے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، جب جا کر کے پھل مکمل طور پہ آئے گا اور جھاڑ جو ہے پھلدار ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر اگر وہ کسان محنت کرنے والا نہیں ہے، لاپرواہی کرنے والا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس زرخیز زمین سے ایسے لوگوں کو ذرہ برابر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ جس طریقہ پر بچی دیندار ہو اسی اعتبار سے بچہ بھی دیندار ہو۔ جب یہ دونوں دیندار ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں جب ان دونوں کے ضمن میں اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے گا تو پھر اولاد کی تربیت یہ دونوں مل کر کے اسلامی اعتبار سے انشاءاللہ کریں گے۔ اور جب ایسے بچے اور بچیوں کی جب شادی ہو گئی اور شادی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے صاحب اولاد بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرے کہ یا اللہ ہم نے شادی کی ہے ہماری نگاہوں کی حفاظت کے لیے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے، یا اللہ ہماری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس سے جو اولاد پیدا ہو یا اللہ تو اسے نیک اور صالح بنا دے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی تربیت کا یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید جگا دی کہ اب ماں اور باپ بننے والے ہیں تو اب ایسی صورت میں چاہیے دونوں کو کہ یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اب تک اگر ہم سے نماز قضا ہو رہی تھی تو اب سے نماز قضا نہیں ہوگی، ابھی تک اگر ہم نے حرام کا کوئی لقمہ کھایا تو اب سے ہم حلال 100% کھانے کی کوشش کریں گے، ابھی تک اگر ہم جھوٹ سے کام لے رہے تھے تو اب کے بعد ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے اور کوئی بیکار کا کام بھی نہ کریں گے۔ یہ ہم جب ارادہ کریں گے تو یاد رکھیے ماں باپ جب یہ ارادہ کرتے ہیں، ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن ماں باپ کا اخلاق جو ہے بچے کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب اولاد کی تربیت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک میاں بیوی تھے، شادی ہوئی، امید سے ہوئے، دونوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ نہ نماز ہم چھوڑیں گے، نہ کوئی چیز حرام کا ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ چند دنوں کے بعد اللہ نے لڑکا سے نوازا، بچہ چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ ایک دفعہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے باپ بازار کو لے کر کے جا رہا تھا، بہت خوش تھا کہ میرا بچہ ماشاءاللہ اچھا خوبصورت ہے اور دینداری کے حساب سے میں ان کی تربیت کر رہا ہوں۔ جب بازار سے گزر رہا تھا راستے میں روڈ کے کنارے پہ کھجور کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، جو ایک آدمی کھجور بیچ رہا تھا، بیر بیچ رہا تھا۔ چنانچہ جب اس کے سامنے سے گزرا تو اس کا چھوٹا سا بچہ فوراً بیر کے ڈھیر کے اوپر ایسا ہاتھ دیا، ایک بیر لیا اپنے منہ کے اندر رکھ لیا۔ یہ حرکت دیکھ کر کے باپ بہت شرمندہ ہوا، پہلے اپنے بچے کو ڈانٹتا، اس سے پہلے وہ گھر گیا اور سارا واقعہ اپنی بیوی سے سنایا
اور سنانے کے بعد یہ کہا کہ تم یہ بتلاؤ دوران حمل کیا تم نے کبھی اس طرح کی حرکت کی تھی؟ تو بیوی دماغ کے اوپر زور ڈال کر کے یہ کہنے لگی کہ ہاں، ایک دفعہ میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ پڑوس کے اندر جو بیری کا جھاڑ ہے اس کی ایک ٹہنی، ایک شاخ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے آنگن کے اندر جو وہ لٹک رہا ہے، چنانچہ اس کے اندر جب وہ بیر پھلا ہوا تھا، میں وہاں سے جب گزری تو ایک بیر توڑ کر کے میں نے کھا لیا۔ تو باپ نے کہا کہ بس اسی کا نتیجہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت ماں اور باپ اس درمیان میں کرتے ہیں تو وہ حرکت بچے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس درمیان میں کوئی اچھی حرکت کرتے ہیں تو وہ اچھی حرکت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے اندر ماں کا جو ہے کیا کہ بہت بڑا ہاتھ ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ 4 سال 5 سال کی عمر ہوئی، جس عمر میں ہم اور آپ اپنے بچوں کا بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، جب وہ اس عمر کو بچہ پہنچا تو ماں اپنے بچے کو مدرسے کے اندر جا کر کے داخلہ جب کرائی کہ میرا بچہ ہے، اس کا بسم اللہ خوانی آپ کرا دو، بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے دو۔ ماں تو بچے کو چھوڑ کر کے آ گئی، استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور مکمل 10 پارے کی تلاوت اس بچے نے کر دی۔ استاد حیران ہے، 10 پارے کے بعد وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ ماں کو بلایا گیا، کہا کہ آپ نے تو بچے کو اس طریقہ پر قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا کہ سکھلاؤ، لیکن آپ کا بچہ تو 10 پارے کی تلاوت بغیر دیکھے ہوئے کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ وجہ کوئی اور نہیں، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس عرصے میں نے 10 پارے کی تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کی تلاوت بچے کے ذہن کے اندر منتقل فرما دیا۔ تو میرے دوستو، یہ واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوران میں تمام ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق اپنے اندر اپنائے۔ جب اچھا کردار، اچھا اخلاق اپنے اندر ہم اپنائیں گے تو وہی اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے اندر منتقل فرمائے گا۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ ہم گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور تمام تصورات کی دنیا میں جائیں کہ جب ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جب اس عالم میں، جس حال میں پہنچتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے کرنا تو کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ٹی وی سیریل کے سامنے بیٹھ جاؤ، گندی میگزین لے کر کے بیٹھ جاؤ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیا کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کی برائی اور غیبت کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، عورتیں شروع کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اس واسطے بچوں کے اندر یہ بری عادات بھی جو ہے منتقل ہوتے ہیں، اور وہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے، اور وہ پھر چبوترا گرم کرتا ہوا پھرتا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے کی تربیت صحیح ہو تو ہمیں یہی طریقہ اپنانا ہے، اور اگر فرما برداری اپنے بچوں کے اندر بنانا ہے تو پھر یہ طریقہ بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے، لیکن تربیت کا انداز بھی یہی تھا کہ ایک دفعہ صدقے کا کھجور آیا، حضرت حسن چھوٹے بچے تھے، اٹھا کر کے کھا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، عربی کا لفظ ہے، جس طریقہ پر ہماری زبان میں تھو تھو، یعنی یہ بیکار چیز ہے، اسے تو منہ سے نکال دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حسن نے اپنے منہ سے جب کھجور کو نہیں نکالا تو ایسی صورت میں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو منہ کے اندر ڈالا اور پھر اس کے بعد آپ نے کھجور کو نکال دیا۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی گندی خصلت ہمارے اپنے بچوں کے اندر ہیں تو بچوں کے پیار میں آ کر کے ہم یہ نہ کہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا۔ بچے کا دل وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے، جو آپ لکھو گے وہ لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے مٹانا ہے تو ابھی اسی وقت میں آپ کو مٹانا پڑے گا، اگر آپ نے نہیں مٹایا تو یہ پھر یہی حرکت بڑے ہو کر کے بھی کرے گا، اور پھر ہم اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو تربیت کا یہ انداز، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔